بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ وائس آف کینیڈا اردو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو دو مہمان ہیں، ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب اور پروفیسر فیاض باقر صاحب، ان سے آپ کا تعارف پہلے بھی ہے، اور یہ جو پروگرام آج ہم کر رہے ہیں یہ نور مقدم کا جو ہم نے پروگرام 2 ویک پہلے کیا تھا اس کا فالو اپ ہے، اور ہم اپنے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو ویورز نے بہت بڑی تعداد میں اس کو لوگوں نے دیکھا ہے، اور ان میں اکثریت جو تھی 99% لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا کہ یہ پروگرام بڑا ایجوکیٹڈ قسم کا تھا، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اس کے لائک بہت زیادہ تھے۔ پھر اس میں سبسکرپشن بھی بہت زیادہ لوگوں نے کی اس پروگرام کے حوالے سے۔ تو آج ہم دونوں اپنے معزز مہمانوں سے اسی کے تسلسل میں ہی بات کریں گے۔ نور مقدم کے کیس سے شروع کریں گے کہ وہ اس کی کیا اپڈیٹ ہے، خاکی صاحب سے پوچھیں گے، اور پھر ابھی جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، ابھی لاہور میں یہ واقعہ ہوا، پھر اور بھی 2-3 ایسے واقعات جو خواتین کے ساتھ ہیرسمنٹ کے ہیں، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو خاکی صاحب سے گزارش ہے کہ پہلے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو، ویورز کو بتائیے گا کہ اس وقت نور مقدم کا جو کیس ہے وہ اس کی کیا پروگرس ہے اور کہاں تک پہنچا وہ۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور مقدم کا جو کیس ہے اب تقریباً وہ ٹرائل کے لحاظ سے تو نہیں لیکن ضمانت کے لحاظ سے اب فائنل سٹیجز پہ آ رہا ہے، کیونکہ اس میں 3 گروپس ہیں۔ نمبر 1 تو خود ظاہر جعفر جو ہے قاتل، اصل جو قاتل ہے ڈائریکٹ، دوسرے اس کے والدین، ٹھیک ہے، اسمد جو ہے وہ جعفر اور جعفر، تیسرے وہ لوگ ہیں جو تھراپی ورکس کے ملازم تھے، ٹھیک ہے، 5 یا 6 بل کے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تینوں گروہ جو ہیں بیہائنڈ دا بارز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ اس پہ کوئی کسی قسم کا بھی پریشر مؤثر نہیں ہوا۔ پریشر تو وہ ڈالتے ہوں گے، صاحب ظاہر امیر لوگ بھی ہیں، تعلق والے بھی ہوتے ہیں، لیکن شاید پبلک پریشر بھی اتنا ہے، اور خود انسانیت کا جذبہ بھی، صاحب ظاہر آفیسر ہوں، پولیس ہو، تو ان میں بھی انسانیت ایک ہوتی ہے کہ اس نے تو انسانیت کی توہین کی انتہا کر دی، بروٹیلٹی۔ بلکہ ابھی محرم کا وہ کیس تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں محرم کے بعد اگر کوئی بڑے بروٹیلٹی کے کیس ہیں تو ان میں یہ کیس بھی لکھا جائے گا پاکستان کی ہسٹری میں، اتنی بروٹیلٹی سے قتل کرنا، ورنہ قتل ہوتے رہتے ہیں، آنر کلنگ پہ بھی، شوٹنگ پہ بھی، تو وہ جو ہے اس حساب سے۔ تو تیسرا گروپ جو ہے وہ ہے ان کا اپنے یہ جو ان کے ورکس والے تھے، ان کا براہ راست تو اس طرح سے تعلق نہیں تھا، لیکن انڈائریکٹ یہ تھا کہ ان کو، کیونکہ یہ اسمت جعفر جو ہے یہی تھراپی ورکس اصل میں چلا رہی تھی، وہ کہتے ہیں اسپانسر مین یہ ہے، تو اس نے ان کو کال کیا اور ان لوگوں نے جو ہے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ پولیس کو دیتے، خود بھی ریسکیو کرتے، لیکن پولیس کو پہلے انفارم کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے پولیس کو انفارم نہیں کیا، اور ان پہ الزام یہی ہے کہ انہوں نے خود، بلکہ اسمت جعفر کا اور ان کے والد کا یہی فون آ رہا تھا کہ لاش کو علیحدہ ٹھکانے پہ لگا دیں، بعد میں ہم خودکشی شو کر دیں گے، تو انہوں نے شہادت کو چھپانے کی کوشش کی۔ جو انویسٹیگیٹ ہوا تو اس سے مزید یہ چیزیں، کیونکہ آج کل آگے ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو لوگ اس طریقے سے ٹیلی فون کے ذریعے، بہرحال اس میں یہ ہے۔ بلکہ ابھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ تھراپی ورکس کا جو یہاں بانی بندہ ہے جو کہ باہر سے آیا، ٹھیک ہے نا جی، ڈاکٹر طاہر، اس کا نام جو ہے چالان سے جو ہے وہ ملی بھگت سے ہٹا دیا تھا، 5 لوگوں کا نام پیش کیا گیا، لیکن جب جج کے سامنے، مجسٹریٹ جوڈیشل جو ہے ثاقب جواد کے سامنے جب چالان پیش ہوا تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا جی اس میں تو 6 لوگ تھے، تو وہ پھر کر کے انہوں نے فوراً انہوں نے کہا جی پچھلا پرچہ ریمانڈ لے آئے، وہ جب پچھلا آیا تو اس میں 6 تھے، اور 6 میں یہ جب وہ اپنا تھا طاہر، ڈاکٹر طاہر تھا، تو اس طرح سے وہ بھی ان کی سازش ناکام ہو گئی، تو اس نے 6 کے 6 کو جیل بھیج دیا۔ اب 23 اگست کو ان کی ضمانت پہ پھر بحث ہو گئی، یہ تینوں کے علیحدہ جو ہے وہ چارجز بھی ہیں، اور علیحدہ ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، تو یہ بات ابھی خوش آئند ہے کہ کسی قسم کی ابھی مؤثر نہیں ہوئی، نہ سفارش نہ وہ، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف قتل تھا، صرف ایک عورت کا نہیں تھا۔ تو یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور یہ خدشہ ہے جو پاکستان سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ظاہر جعفر کو جیل میں کافی سہولیات دی جا رہی ہیں، اور اس کو بڑا وہاں پہ پروٹوکول ہے، چونکہ وہ امیر ایک فیملی کے لوگ ہیں، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ آپ کے علم میں ہے ایسی کوئی بات؟
نہیں، ہمارے علم میں براہ راست اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ملاقات کی لوگوں کو اجازت نہیں ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ ابھی اس کو کلاس سی ہی انہیں دی ہوئی ہے، بی یا اے کلاس نہیں دی ہوئی. تو سی کلاس میں جتنی بھی کوئی سہولت رعایت دے، پھر بھی سی کلاس ہوتی ہے. ایک پنکھا لگا ہوتا ہے، نیچے چارپائی بھی نہیں ملتی، نیچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ جہاں جو رعایت دے سکتے ہیں سی کلاس میں، کہ جہاں ایک بیرک میں یا ایک کمرے میں، بیرک کی بجائے وہ کمرہ دے دیتے ہیں، کمرے میں جہاں 6-7 لوگ ہوتے ہیں وہاں صرف ایک بندہ اس کے ساتھ دے دیتے ہیں، 2 دے دیتے ہیں، اور قاتل کے لیے ڈبل گارڈ ہوتی ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے. تو وہ تو پریکاشنی کر رہے ہوں گے. صرف یہ ہے کہ جی چلو اس کو کھانا اچھا دے دیا، یا گھر سے کھانا، یا لوگ اتنی حد تک جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے جیل سے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو وہاں اے سی چلا کے دے دیں یا ایسے، کیونکہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اچانک مجسٹریٹ ریڈ کر سکتا ہے اسی طرح کی رپورٹ پہ، جج کوئی آ سکتا ہے، آئی جی پولیس آ سکتا ہے. اسی لیے وہ ود ان دیٹ ضرور اس کو فیسلٹی، گپ شپ کی کوئی اچھی چیز دے دی، کھانے کی سہولت دے دی، یہاں تک. اس سے زیادہ اس کو نہیں دیا جا سکتا. جی ٹھیک. پروفیسر باقر صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگوں نے جو بہت زیادہ کمنٹ کیے اس پہ، میں بھی آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، تو اس میں لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہر وقت جو قصور ہے وہ لڑکی کا ہی کیوں نکل آتا ہے، کہ اس میں سے لوگ کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو مینار پاکستان والا واقعہ ہے، اس میں بھی جو پہلا انٹرویو اس کا آیا، اس میں تو اس کی مظلومیت نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے وہاں جا کے، لڑکوں نے، ینگ لڑکوں نے جا کے وہاں پہ لوگوں کے انٹرویوز کیے کھڑے ہو کے، اور انہوں نے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ لڑکی کا لباس اچھا نہیں تھا، اور وہ فلائنگ کسز کر رہی تھی لوگوں کو. اس نے آنے سے پہلے وہاں بتا دیا تھا ایک دن کہ میں 13 اگست کو وہاں پہ جا کے یہ ٹک ٹاک بناؤں گی. تو اس کے جو فالوورز تھے وہ بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر جو سٹف آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ارد گرد، وہ سارے کا سارا آپ دیکھیں کہ وہ بچے 18، 20، 21، 22، 23، 24 سال کے لڑکے ہیں، اور وہ لاہور کے اتنے لگتے بھی نہیں ہیں، یعنی ناخواندہ سے لگتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی کوئی پسماندہ علاقوں سے لگتا ہے. تو کیا کہیں گے آپ کہ یہ لڑکی کا قصور ہے یا ہمارے سسٹم کا قصور ہے؟ السلام علیکم. بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت اور مرد کے درمیان ایسا کوئی معاملہ ہو، عورت کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، ظلم کی جائے، تو یہ کافی ہے کہ جی عورت نے لباس ٹھیک نہیں پہنا ہوا تھا، عورت سے کسی گزرنے والے بندے نے بے حیائی منسوب کر دی، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جیسا بھی ہو، کسی شخص کو، کسی گروہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کا قاضی بن جائے، اس کے اوپر فیصلہ دے دے، اور اس کو سزا دینے کے لیے اس طرح کا گھٹیا رویہ اختیار کیا جائے. اس کی کسی طریقے سے ہم حمایت نہیں کر سکتے، نہ اس کا کوئی جواز نہیں نکلتا. یہ بہت ضروری ہے. مہذب معاشروں میں اگر ہم اپنے آپ کو مہذب معاشرہ سمجھتے ہیں تو ہمیں قید لگانی پڑے گی اس چیز کے اوپر کہ عورت کیسے ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، لیکن جو مردوں کا سلوک ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں. دوسری بات یہ ہے، ہمارے میڈیا میں ایک بہت افسوسناک بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، وہ یہ جسے آج کل فیک نیوز کہا جاتا ہے، کہ بغیر تصدیق اور تحقیق کے ہم بہت سی غلط باتوں کے حامی ہیں. اور بدقسمتی سے اس کا تعلق اس بات سے ہے، فرض کیا ہم یہ مان بھی لیں کہ وہ لڑکی اپنے وہ جو ریٹنگ بڑھانا چاہتی تھی اپنے ٹک ٹاک کا، تو ہمارے تمام چینل یہی کر رہے ہیں، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ سنسنی خیز خبریں لگاتے ہیں. سنسنی خیزی ایک ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہمارا ٹی وی کا نظام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کیبل ٹی وی کے ذریعے سے لوگ حاصل کریں پہنچ اور انہیں قیمت دینی پڑے فیس ٹی وی دیکھنے کی، تو وہ ریٹنگ بڑھا کے اشتہار لے کے اپنے پیسے پورے کرتے ہیں. دوسرا پھر لفافے ہیں، کئی طرح کے لفافے ہیں، ان کا سیاستدانوں سے بھی تعلق ہے، ملکی اور غیر ملکی بعض اداروں سے بھی تعلق ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ہم نے اگر ان کے اوپر قید نہیں لگائی، ضابطہ اخلاق کوئی نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے خود نہیں لگایا، تو یہ بہت خطرناک ذریعہ بن سکتا ہے. ایک ہمارے بہت ماہر تھے اب بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دیر از فریڈم آف ایکسپریشن بٹ نو ایکسپریشن آف فریڈم. اظہار کی آزادی ہے لیکن آزادی کا اظہار نہیں ہے.
آزادی سے بات نہیں کرتے یا لالچ سے یا خوف سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک ہے ہمارے پورے معاشرے کے لیے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ ایک زہر بھرنے کا ذریعہ بن گیا ہے. تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے. تیسرا، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ہماری جو مردوں کی عام ذہنیت ہے، جس ظالمانہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں بڑے سے بڑے ظلم کو وہ قابل معافی سمجھا جاتا ہے، اسے درگزر کر کے سارا ملبہ عورت پہ ڈال دیتے ہیں. بہت یہ 20-30 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے یہاں کینیڈا کے بہت مشہور پروفیسر تھے ڈاکٹر محمود حسن، جو اب بھی ہیں ایمیریٹس پروفیسر سائمن فریزر یونیورسٹی میں. انہوں نے ایک کیس دیکھا سندھ میں، ایک عورت کے ساتھ ایک وڈیرے نے، یہ عام ہوتا ہے ہمارے جو وڈیرے ہیں چاہے سرائکی علاقے میں یا سندھی میں، وہ ان کے جو مظاہروں کی بیٹیاں ہیں وہ ان کے لیے ایک کھلا میدان ہوتی ہے، جو مرضی ان کے ساتھ کرے. تو اس نے کسی مظاہرے کی عورت کے ساتھ زیادتی کی. اس عورت نے وہ بہت غصہ یا غیرت کھا کے اس نے کوئی تعلقات ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ عدالت میں چلی گئی. جب عدالت میں چلی گئی تو وہ وڈیرا اتنا اثر رسوخ اور طاقت رکھنے والا اور خوف اور دہشت رکھنے والا بندہ تھا، وہ اس کے خاوند کو گواہ بنا کے اس کی بیوی کے خلاف لے گیا کہ اس نے چوری کی تھی اور اس نے چوری کو چھپانے کے لیے کام کیا. تو ہمیں یہ باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر اس عورت نے، اور ٹک ٹاک کی اب لوگ بات کرتے ہیں، اس نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش کی. میں اس میں ایک اور واقعے کا ذکر بہت ضروری سمجھتا ہوں. ایک خاتون ٹک ٹاک کے سلسلے میں بڑی مشہور ہوئی تھی. ہماری حکومت، ہمارا پورا نظام جواب دہ ہے. اس کی ٹک ٹاک دکھائی گئی ہمارے دفتر خارجہ میں، جہاں پہ وزیر خارجہ بیٹھتے ہیں، اس میز پہ بیٹھ کے وہ بات کر رہی ہیں. ہمارے ایک وفاقی وزیر تھے، ان کے ساتھ وہ چولیں کر رہی ہیں، وہ دکھایا گیا. پھر ایک اینکر تھے، ان کے پرائیویٹ جہاز میں وہ ایئرپورٹ سے گھس کے جہاز کے اندر بیٹھ گئیں. نہ کسی قانون نے، ضابطے نے، پولیس نے، انٹیلیجنس نے، کسی نے نہیں روکا. وہ وہاں بیٹھ کے اس نے ٹک ٹاک کر لی. اور جب اینکر نے پولیس میں ایئرپورٹ تھانے میں مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی تو ایس ایچ او نے کہا آپ اس گند میں کیوں پڑتے ہیں. تو جہاں پہ ہم نے یہ خواتین جو ٹک ٹاک کا کام کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کی سرپرستی ہو رہی ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اور اس کے بعد کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس سے شاید کوئی وقتی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کے پیچھے کیا کھیل ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو عمومی آپ جانتے ہیں، وہ ابھی محاورہ ہے کہ نوجوان کا ذہن ایک بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے، جو اس میں ڈالو گے وہی اگے گا. جی بالکل. جی خاکی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، کہ ہر مقتول شہید نہیں ہوتا. یہ ایک ہمارے ویور نے کمنٹ کیا ہے، تو وہ آپ نے یہ جو شہید قرار دیا تھا نور مقدم کو، اس سلسلے کی یہ کڑی ہے، تو اس میں کیا آپ ایکسپلینیشن دیں گے؟ اس میں یہ کہوں گا، دیکھیں شہید کی کئی لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو اپنے حق کی حفاظت کے لیے مارا گیا تو وہ شہید ہے. یا ایون ایکسیڈنٹل، مثلا کوئی اگر پانی میں ڈوب کر مرا ہے اسے بھی شہید کہا گیا ہے. آگ سے مرا ہے، دیوار کے نیچے ایک بندہ آ کے مرا تھا، وہ شہید ہے. ایک ہوتا ہے شہید فار مشن، ایک ہوتا ہے شہید فار ایکسیڈنٹ. اب اس میں دونوں چیزیں جو ہے، نور مقدم کا ذاتی کردار اگر ہٹا دیں، کیونکہ کردار ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، آپ کے لیے وہ چیز اور ہے، میرے لیے اور ہے. ٹھیک ہے، اور اس کئی لیولز ہوتے ہیں جو میں شریعت کے حساب سے بھی بتایا کرتا ہوں، لیکن وہ بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو شہید فار مشن ہے وہ تو اس سے بہت بڑی شہادت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم لیول کے بھی تو کئی شہید ہوتے ہیں. اب جیسے جنت میں جائیں گے تو جنت میں ایک 51% والا بھی جائے گا، اور انبیاء، علیین، شہداء، بڑے بڑے لوگ بھی جائیں گے جنت میں، جنت الفردوس، جنت علیین. تو نور مقدم کو بھی اگر دیکھا جائے کہ اس کا ایک حق تھا، وہ کہتے ہیں آنر کلنگ تھی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، نور مقدم نے کیونکہ ریفیوز کیا، ظاہر ہو کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ سرنڈر اگر وہ کر دیتی اس کی ہرجی، میں تم سے شادی کرتی ہوں یا وقتی طور پہ چلو بیڈ شیئرنگ تم سے کر لیتی ہوں، تو قتل کی نوبت ہی نہ آتی. تو یہ اس کا یہ غصہ جو ہے اس کا ظاہر جعفر کا، اور اس کو قتل کرنا ریئیکشن بتا رہا ہے کہ اس نے ریزسٹ کیا. تو ریزسٹ کس کو چیز کو کر رہی تھی؟ کوئی پیسے تو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ پیسے کو ریزسٹ کرتی، وہ اپنی عزت کو ریزسٹ کر رہی تھی، یا فریڈم آف ایسوسیشن ہے.
آزادی ہے جی پارٹنر کی، میں جس سے شادی کروں. تو دونوں صورتوں میں وہ اپنے حق کی حفاظت کر رہی تھی، اور وہ ماری بھی گئی کہ من جو ہے جو بغیر اس کے مارا گیا کسی جواز کے، تو وہ بھی شہید ہے. تو یہ شہادت کی کئی لیولز ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ ان شہیدوں کے برابر ہے جو کہ مشن کے لیے مارے جاتے ہیں جیسے فوج ہے یا کہیں لڑتے ہوئے، لیکن اپنے حق کے لیے مارنا بھی شہادت ہے. جی فیئر انف. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے ویور نے یہ بھی کمنٹ میں کہا کہ نور ایک بے گناہ لڑکی تھی، اگر وہ کسی غلط رشتے کی وجہ سے وہاں جاتی تو ماری نہ جاتی. از اٹ ٹرو؟ جی ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک ہے فرینڈ شپ، وہ ہمارے معاشرے میں یہ جو اعلیٰ طبقہ ہے اس میں فرینڈ شپ عام ہو چکی ہے، جو کہ ہمارے آپ کے کلچر میں بھی وہ عام ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. ہمارے کلچر میں وہ بہت زیادہ حالانکہ معیوب سمجھا جاتا ہے. تو وہ چاہے فرینڈ سے گئی ہے، وہاں تک جانا اس کا اور بات ہے، جانا چاہیے پرائیویسی میں جہاں خطرہ ہو، ولنریبلٹی ہو، لیکن اس کا قتل ہونا اس پہ آبجیکشن کر سکتے، لیکن اس کا قتل ہونا بتا رہا ہے کہ اس نے اس کی ہر ڈیمانڈ کو ریجسٹ کیا اور اپنے حق کی حفاظت کی، چاہے وہ شادی کے لحاظ سے کہ جی میری مرضی میں جس سے شادی کروں اس پہ، چاہے اس نے مارا اسے یا اپنی عزت کی حفاظت میں، دونوں صورتوں میں اس نے اپنے حق کی حفاظت کی. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو بھی اس میں شامل کریں کہ جو اب یہ واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں پاکستان میں، یہ پہلے بھی ہوتے ہوں گے جب سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ کیمرے نہیں تھے ان میں موبائل فونوں میں، تو یہ ہوتے رہے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ 70s میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے 10 11 12 سال کی عمر میں، تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ یادگار پاکستان بھی جاتے تھے، قلعے بھی جاتے تھے، شاہی مسجد بھی، شالامار باغ بھی، مختلف جو تفریحی مقامات ہیں، اور ہمارے مطلب چھوٹے بہن بھائی بڑی آزادی سے وہاں پھرتے تھے اور بہت ایک اچھا ماحول تھا. لیکن اب کچھ نہ کچھ تو بگاڑ آیا ہے سوسائٹی میں کہ جو لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، یا وہ ان کی ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہو سکی، اخلاق ڈیولپ نہیں ہو سکا ان کا. تو اس میں کیا حکومتوں کا بھی کردار ہے؟ اس میں بالکل ہے، حکومت کا بھی کردار ہے، ہمارے کاروباری طبقے کا بھی کردار ہے. بات یہ ہے کہ پہلے صرف ماں کی گود سب سے بڑی تربیت گاہ ہوتی تھی. اب ماں کی گود یا ماں باپ تربیت گاہ نہیں رہے، اب میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی تربیت گاہ ہے. رائٹ. اٹھتے ہی وہ سیل فون اٹھا لیتے ہیں اور اس سے چپک جاتے ہیں گوند کی طرف سے سارا دن. بچے بھی بڑے بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس میں ہر طرح کا کچرا جو ہے نا وہ پیدا کر کے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے مسلسل، اور اس کا بچوں پہ اثر پڑتا ہے. امریکہ تک میں اب یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، پیو ریسرچ سینٹر کی آج آئی ہے تحقیق کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو دخل دینا چاہیے، میڈیا کی کچھ ضابطہ بندی ہونی چاہیے سوشل میڈیا کی. یہ نہیں کہ ہر طرح کا کچرا اس پہ پھینک، بے شمار جھوٹ اور غلاظت اس میں آ رہی. اس طرح سے مین اسٹریم میڈیا پہ بے شمار جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو جب تک جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ حکومت ایک تو کیبل نیٹ ورک کا اگر نظام نہیں قائم کرے گی قانونی طور پہ تاکہ ان کی روزی بند نہ جائے لفافے لینے سے اور سنسنی خیزی سے، اور جب تک وہ ضابطہ اخلاق نہ بنائے، اور جب تک سوشل میڈیا پہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے نہیں اور لوگوں کی برین واشنگ کے لیے نہیں بلکہ اخلاقی حدود کو ایک معیار قائم رکھتے ہوئے اس کی ضابطہ بندی نہ کی جائے، یہ نہیں ہوگا. ماں باپ کے بس کا کھیل نہیں رہا. میں نے بہت عرصہ پہلے کالم پڑھا تھا کہ یہاں طفیل محمد کسی اپنے جاننے والے کے گھر گئے تو بچوں نے جس طرح سے آداب ہوتے ہیں تربیت کے، سلام نہیں کیا، وہاں آ کے بیٹھے نہیں، تو انہوں نے بڑی معذرت کا اظہار کیا جی ان کے جی ہمارے بچے جو ہیں نا ان میں وہ تربیت اور وہ اخلاق نہیں رہا. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کے بچے نہیں، یہ ٹی وی کے بچے ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے. ہمارے ٹی وی اور سوشل میڈیا ہم جب تک اخلاقی ضابطے مل کے طے نہیں کریں گے، جو آزادی مانتے ہیں نا اظہار کی، انہیں بھی شامل کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ ضابطے ہر معاشرہ طے کرتا ہے. مغربی معاشرے بھی جو خام بات کرتے ہیں، یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا، ہٹلر نے یہودیوں کو قتل عام نہیں کیا تھا، آپ جیل میں چلے جائیں. پروفیسر بھی جو کتابیں لکھتے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ حد بندیاں قائم کی ہوئی ہیں، ہر معاشرہ کرتا ہے. تو ہمیں اجتماعی طور پہ حد بندیاں اپنے سوشل میڈیا اور میڈیا کے لیے قائم کرنی چاہیے اگر ہم اس کو بچانا چاہتے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا، ہمارے ایک ویور نے اور کمنٹ یہ کیا تھا، سجیشن بلکہ دی تھی کہ قرآن پاک جو ہے
یہ ہم پڑھتے ہیں تو عربی میں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کی، تو کیوں نہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں وہاں پہ کیا جائے اور لوگوں کو، بچوں کو سمجھ آئے اس کی کہ اس کا کیا اصل میں اس کی جسٹ کیا ہے، کیسے اس پہ عمل کرنا ہے ہم لوگوں نے. تو اس میں کیا کہیں گے آپ، کیونکہ اسکالر ہیں اسلامی بھی اس لیے؟ ہاں جی، میں کیونکہ اسلامک لا یونیورسٹیوں میں بھی پڑھاتا ہوں اور سوشل میڈیا کے علاوہ بھی میرا تھوڑا سا سوشل میڈیا بھی پیج ہے. ابھی قرآن ایکٹ آیا، پنجاب قرآن ایکٹ، جس کے تحت قرآن جو ہے ناظر پرائمری تک پڑھایا جائے گا اور 6 سے 10ویں تک قرآن ٹرانسلیشن سے پڑھایا جائے گا. میں اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ کر رہا ہوں. پتہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک کمپوزٹ بک ہے، یہ مختلف طبقات کے لیے ان کی مختلف لیولز کے لیے آیا ہے. آپ یہ دیکھنا کہ جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں کیا ان کو کون سے احکام ایڈریس ہے قرآن، کیا وہ ان کی فلسفی چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اتنے پڑھانے سے نہیں، ہر چیز جو ان سے کردار سازی سے متعلق ہے صرف وہ آیات رکھیں. اب جہاد کی جتنی بھی آیات ہیں ان کا پبلک سے تعلق ہی نہیں ہے قرآن کا، وہ منسٹر آف ڈیفنس ہے. ہم گدھوں نے یہی کیا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھانا شروع کیا، نوجوانوں کو، مولوی بھی وجاہدوا فی وقتلوہم حیث جامعہم، ان کو پاؤ، ان کو قتل کرو، وقاتلوہم، قتل کرو، یہ کرو. بھئی وہ فوج سے کہا جا رہا ہے، اسٹیٹ کو کہا جا رہا ہے، جو اسٹیٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اس سے وہی لوگوں نے ٹیررزم کی طرف نوجوان چلے گئے. اسی لیے میں بھی اکثر کہتا ہوں اور مجھے لوگوں نے کہا جی آپ لکھیں، ہر ایک کے بچوں کے لیے علیحدہ ہے، نوجوانوں کے لیے علیحدہ قرآن احکام ہے، بوڑھوں کے علیحدہ. اب بچوں کو یوسف زلیخا کا قصہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک بچے کو بتا رہی تھی میڈم، تو اس نے پوچھا میڈم یہ بتائیں زلیخا یوسف کو کی منگتی تھی، بتائیں قرآن میں آیات ایسی ہیں ان کا ترجمہ اگر کریں تو کسی کی آپ عورت کے سامنے، کیا میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں ایک دفعہ آپ کے بھی جھک جائیں گی. عورتوں کے مسائل ہیں، وہ عورتوں سے اور شادی شدہ لوگوں سے متعلق ہیں. کئی چیزیں ایسی، اب وہ کیا کریں گے قرآن میں فباشرہن من المحیض. اب وہ بچے پوچھیں گے یہ کیا ہوتی ہے مباشرت، حیض کیا ہے، نساؤکم حرث لکم. کے علاوہ جو ہے کریکٹر بلڈنگ میں اب وہاں ہے قرآن میں الرجال قوامون علی النساء، پولی گیمی کا ذکر ہے. دوسرے وہ ایک فلسافیکل ایک خاص کنٹیکسٹ میں ہے. جب بچے پڑھیں گے تو وہ تو اس کے پھر فرقہ واریت پھیلے گی. ہر آیت میں میری تو اس پہ ریسرچ، اس آیت کا جب ترجمہ ایک شیعہ کرے گا وہ اور ترجمہ ہوگا، سنی کرے گا وہ اور کرے گا، وہابی کرے گا اور کرے گا، دیوبندی اور کرے گا، بریلوی اور کرے گا، صرف لفظ کی حد تک نہیں ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کریکٹر بلڈنگ اسلام کا آیا ہے کہ اس جماعت میں 6 سے لے کر 10 تک بچوں غیبت نہ کریں. ٹھیک ہے، یہی انہیں حدیثیں بھی بتائیں قرآن میں کہ عورت کا احترام ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، نک نیم نہ پکاریں، کسی کا یہ نہ کرے، وعدہ بے وفائی نہ کریں، کرپشن نہ کریں. یہ فلسافیکل چیزیں جب آپ بتائیں گے تو وہ اور ذہن جو ہے ان کا جو ہے وہ کویسچن کرے گا. اور اچھا پھر رفٹ آپس میں پھیلے گی، سنی بریلوی کیونکہ شیعہ بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے، دیوبندی بریلوی، تو اس سے ایک ایسا ہوگا ماحول کے لڑائی ہوگی. اور یہ قرآن شریف کی جو تعلیم ہے یہ مسجدوں تک رہنے دے. ہر ایک فرقے کی مسجد کے مطابق ہے نا جی. نماز آپ ایک جگہ پڑھا نہیں سکتے، قرآن سب کو ایک جگہ پڑھاتے ہیں. پھر آپ نے پہلی تفریق کی یعنی اعتصام بحبل اللہ کے اگینسٹ، تفرقہ بازی پھیلے گی. اس سے پہلے تو یہ ہے کہ جی یہ اسلامیات کا پیریڈ ہے جی، غیر مسلم باہر. آپ نے پاکستان سٹیزن کو تقسیم کر دیا غیر مسلم اور مسلم. وی آر سٹیزنز آف پاکستان. بالکل صحیح، یہ یاد رکھیں، یہ غلط ہے کہ پہلے ہم مسلمان ہیں. سٹیزن ہے، قوم کے حساب سے ہمارے حقوق و فرائض ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے آئین پاکستان ہے، ہاں اس میں یہ ہے کہ غیر اسلامی قانون نہیں بن سکتے، ماحول اسلامی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ تقسیم کر دیں. گھر میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ اچھا دوسری یہ ہے کہ جس کے لیے آپ کے پورا سسٹم میں عورتوں کو جو ہے وہ انڈکٹ کیا کہ ٹیچر عورتیں ہوں گی کہ یہ سخت نہیں ہوتی، مرد سخت ہوتے ہیں پرائمری کلاس اس میں. اور پھر مولوی صاحب آ جائے گا کیونکہ عورتیں تو نہیں اتنی قرآن کے آپ یا پڑھ ایک عربی کا سخت گو قسم کا مولوی تچھڑ سا، پہلے آپ مدرسے کو رو رہے ہیں، مفتی عزیز الرحمان کو رو رہے ہیں، اس کو رو رہے ہیں. پھر گھر میں جو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت پڑ جائے گی کیونکہ اتنا قرآن جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو سکتا جس طرح. پھر مولوی صاحب آ گیا گھر میں، صبح مولوی صاحب، شام مولوی صاحب، وہ پتہ نہیں کس چیز کا پیغام مولوی صاحب وہ ہو جائے گا. میں خود اس سے مولوی فیاض باقر صاحب میرے کے شاگرد کی رات میں پوچھ رہے نہیں، ہمارا مدرسہ ہے، میں مولوی تھا، میری داڑھی، پھر میں ایتھیسٹ ہوا، پھر واپس اسلام کی طرف بڑے براڈ اس کے مائنڈ کے ساتھ میں آیا ہوں. خدا کے لیے یہ صرف ملازم. مجھے بتایا کوئی بچوں کا مدرسہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کوئی صحابہ کے دور میں؟ آج تک میں نے چیلنج کیا ایک بچہ بتا دو جو حافظ ہوا ہو صحابہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 بچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے،
4 تو بیٹیاں تھیں اور بیٹے 10-12 سال کی عمر میں فوت ہوئے. صحابہ کے لاکھوں بچے تھے. ایک بچہ بتا دے جو حافظ ہو, ایک بچہ بتا دے جو مدرسہ کھولا ہو. بڑوں کا صرف ہوتا تھا, وہ بھی تعلیم کے حساب سے. خدا کے لیے نابالغ بچوں کو ایک نامحرم ہاتھ میں نہ دے. شرعی طور پہ یہ منع ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی باتیں بہت زبردست ہیں اور یہ دل کرتا ہے سنتے رہے اور یہ پروگرام چلتا رہے, لیکن ٹائم بھی ابھی کافی یہ ہو گیا. اس کا آخری کوشچن آپ دونوں سے میں کرنا چاہ رہا ہوں, جو لوگوں نے پوچھا ہے اور کہا بھی اور سٹریس بھی کیا اس میں کہ اس کا حل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں یہ خواتین کے ساتھ جو ہیرسمنٹ پاکستان میں اب ہو رہی ہے, بہت ہائی لائٹ ہو رہی ہے یہ آج کل کے دور میں, تو یہ وہاں پر کبھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے یا بہت ہی کم ہوئے ہوں گے. تو وہ ان کا خیال ہے کہ اس کی سزائیں سخت کی جائیں, لوگوں کو اسی مقام پہ جہاں پہ زیادتی کی جائے وہیں پھانسیاں دی جائیں لوگوں کو, اور ان کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے اور لوگوں کو یعنی ٹیررائز کیا جائے, باقاعدہ لوگوں کو اس کا ڈر ہو کہ اگر میں ایسا جرم کروں گا تو مجھے اس کی سزا مطلب سر عام ملے گی, سب لوگ دیکھیں گے اور معاشرہ جو ہے وہ اس سے سبق حاصل کرے گا. تو آپ کیا کہیں گے دونوں میرے معزز مہمان؟ میں اس میں اگر اجازت دے تو میں یہی کہوں گا, دیکھیں سزائے پورا حل نہیں ہے, یہ وقتی طور پہ ڈیٹرنٹ ضرور ہے, ہمیں معاشرے کو بھی تو کرنا ہے. ابھی یہ جو رکشے والا واقعہ ہوا ہے, چلو یہ تو چھوڑ دیں, یہ تو فیک واقعہ میں کہوں گا. یہ جو عائشہ کا گریٹر اقبال پارک میں لاہور میں ہے, وہ بھی انہیں میڈیا پہ دیا ہے کہ ایک رکشے میں خاتون جا رہی ہے, اس کے پیچھے جو وہ موٹر سائیکل والا لگا ہے, بہت برا لگا ہے. اب بیچاری وہ عورتوں کو ٹک ٹاک نہیں بنا رہی تھی, اپنے بچے کو جا رہی تھی. یہ تو دکھایا ہے میڈیا میں کہ اس کو لڑکا جو ہے سائیکل, لیکن یہ نہیں دکھایا کہ اگلے اسٹیپ میں لوگوں نے اس لڑکے کو روکا ہے اور وہ بھاگ گیا. ابھی معاشرے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ریئیکٹ کرے. مجھے چاہیے کہ میں دیکھ رہا ہوں میں ریئیکٹ کروں. بعد میں پولیس آتی ہے, بعد میں چیز ہوتی ہے, تو ہمارے معاشرے کو بھی ریئیکٹ کرنا ہے. آلریڈی قانون سخت ہے, اس سے سخت قانون نہیں مل سکتے. ہمارے یہاں ڈیتھ سینٹنسز ہیں, جتنا پاکستان کا قانون سخت ہے آپ کے سخت نہیں ہے. میں نے اسٹڈی کیا, یو کے کے سخت نہیں ہے. وہاں تو آپ نے تو ڈیتھ پینلٹی بھی ہٹا دی, اور ہمارے یہاں ڈیتھ پینلٹی ہے. اگر عورت کی کوئی بے رحمی کر دے, اس کے کپڑے پھاڑ کے ننگا کر دے, ڈیتھ پینلٹی ہے ہمارے لا میں. مجھے بتائیں آپ کے یورپ کے لا میں ہے کہ اسی طرح کوئی اگر عورت کے کپڑے پھاڑ کے اس کو بے حرمت کرے؟ پبلک نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں معذرت کے ساتھ آپ کو کاٹ رہا ہوں میں, معذرت کے ساتھ کہ اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ مجرم یا ملزمان اس میں سے نکل جاتے ہیں. قانون میں اتنی زیادہ لوپ ہولز ہیں. وہ اسی لیے کہ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو انڈر ڈیولپ معاشرہ ہے, یہاں جج پولیس سب سے زیادہ تو پولیس بکتی ہے, پھر ججوں پہ بھی پریشر ہوتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں چاہے کتنی پاکستان کے جو جتنی بھی عدلیہ کو آپ کہیں, پھر بھی ابھی افاقہ ہے. اسے سپورٹ ہم نے کرنا. ابھی جیسے یہ واقعہ ہوا ہے نور مقدم کا, کینیڈا سے امریکہ سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے, ادھر سے بھی ریئیکٹ ہوا ہے, تب اب سسٹم کو سپورٹ دینا ہوتا ہے. یہ کشتی ہل رہی ہوتی ہے, عدلیہ کی بھی پولیس کی بھی. اگر یہ ریئیکشن پبلک کی طرف سے نہیں ہوتا, پبلک سو رہی ہوتی, تو شاید اب تک وہ نکل چکے ہوتے. تو معاشرے کو بھی اپنی ذمہ داریاں دینی ہے. بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گا منور صاحب آخر میں کہ اندر کی پابندی سب سے مضبوط پابندی ہوتی ہے, باہر کی کمزور ہوتی ہے اس کے مقابلے میں. اور اندر کی پابندی کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے. اور ہاں, کیونکہ اندر کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ خود جا کے اقرار کیا کرتے تھے جب کوئی غلطی ہو جاتی تھی, خطا ہو جاتی تھی. کوئی سر پہ کوئی تلوار لے کے نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ طاہر نہیں, کہ مجھے پاک کیجیے, مجھ سے غلطی ہو گئی. خود وہ کہہ رہے, انہوں نے منہ دوسری طرف پھیرے, پھر دوسری طرف آ گئے کہ یا رسول اللہ طاہر نہیں. تو یہ بات ہے, وہ اس کا تعلق ہمارے لوگوں نے خام خواہ کی ایک بات یہاں پہ پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام شاید کا نفاذ بھی تلوار کے سر پہ ہوا اور اسلام پھیلا بھی تلوار کے سر پہ. ایسا نہیں ہوا. آج تک جو کروڑوں مسلمان صبح شام جو جا کے اذانیں دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, جو درود پھیرتے ہیں آپ کی ذات پاک پہ, کوئی تلوار لے کے تو نہیں کھڑا ہوا. اس کا تعلق ان کا دلی تعلق ہے ان کے ساتھ, ان کی زندگی کے ساتھ. خاکی صاحب کو نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا. ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے ملت ہائی اسکول ملتان میں, وہاں صباحی خطاب ہوتا تھا. ایک آیت صرف پڑھی جاتی صبح کے وقت. جیسے ایک تھی مجھے یاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بس ایک اس طرح کی آیت صرف بچوں کو دن میں پڑھا دینا تو وہ بہت کافی ہے.
جیسے ہوتا ہے جو ان کے ذہن کے مطابق ہو. اور یہ کام ماہرین تعلیم کا ہونا چاہیے، یہ ملاؤں کا یا جو اینکروں کا کام نہیں ہے یہ کرنا کہ کیا پڑھانا چاہیے کیا نہیں پڑھانا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. جی جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. دونوں میرے پارٹیسپینٹ جو تھے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز کو بھی پسند آئے گی، اور ان سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو فارورڈ کریں اپنے دوستوں کو، تاکہ سب تک یہ جو پرمغز باتیں ہیں یہ پہنچ سکیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ.